یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 عیسوی سے 1030 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک، ماورا النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود نے اپنے پیشرو سامانیوں کے بیوروکریٹک، سیاسی اور ثقافتی رواج کو جاری رکھا، جس نے شمالی ہندوستان میں ایک فارسی ریاست کے لیے بنیاد قائم کرنے کا ثبوت دیا۔ اس کا دارالحکومت غزنی اسلامی دنیا کے ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے تیار ہوا۔ اس نے بغداد کے اہم شہر کا تقریباً مقابلہ کیا۔ دارالحکومت میں بہت سی ممتاز شخصیات جیسے البیرونی اور فردوسی سے اپیل کی گئی۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان یعنی اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرغنہ کے نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دوران میں اس نے برصغیر پاک و ہند پر 17 بار حملے کیے تھے اور فتح حاصل کی تھی۔ محمود زابلستان یعنی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے، جنہوں نے 977 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماورا النہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھیں۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ احمد میماندی کا اسکول کا ساتھی تھا، جو فارسی کا دارالحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصطلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے، جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین مقرر ہوا۔ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی اور محمد غزنوی تھے، جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے۔ اس کی بہن ستار معلّہ کی شادی محمود بن عطا اللہ علوی سے ہوئی، جسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا۔ محمود کا ساتھی جارجیائی غلام ملک ایاز تھا، اور اس سے ان کی محبت نے نظموں اور کہانیوں کو متاثر کیا ہے۔ سبکتگین کا انتقال 997 عیسوی میں ہوا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنوی سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کے زیادہ تجربے کار اور بڑے بیٹے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرری کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شاید اسماعیل کی والدہ سبکتگین کے بوڑھے مالک الپتگین کی بیٹی ہیں۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو الظفر لشکر گاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 998 عیسوی میں اس کے بعد محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور بی نوردون کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن اسفرینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد لشکر گاہ گیا، جہاں اس نے اسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ محمود غزنوی پر ایک الزام شراب نوشی کا بھی لگایا گیا ہے۔ شعراء العجم میں واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو جو ایاز سے محبت تھی، اگرچہ حد سے زیادہ تھی، لیکن اس میں ہوس کا شائبانہ تھا۔ ایک دن بزم عیش میں بادہ و جام کا دور تھا۔ محمود غزنوی
خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کر مست ہو گیا۔ اسی حالت میں ایاز پر نظر پڑی۔ اس کی شکن در شکن زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ محمود غزنوی نے بے اختیار اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، لیکن فوراً سنبھل گیا اور جوش تقویٰ میں آ کر ایاز کو حکم دیا کہ زلفیں کاٹ کر رکھ دے۔ ایاز نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ محمود غزنوی کے متعلق ادنا علم رکھنے والے اس کو محض ایک جھوٹی کہانی کہیں گے۔ محمود کی صحبتیں سلاطین عیش و پرست کی طرح ماہ و جام سے آراستہ نہیں کی جاتی تھیں۔ اس کی صحبت دنیاوی کثافتوں، گویوں، لونڈیوں اور مسخروں سے بالکل پاک تھیں۔ کسی عربی فارسی مورخ، یہاں تک کہ کسی غیر و دشمن قوم کے مورخ نے بھی شراب خوری اور فسق و فجور کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، نہ ایسا کوئی واقعہ نقل کیا۔ سوال یہ ہے کہ مؤلف شعراء العجم نے یہ روایت کہاں سے لی اور اس کا راوی کون ہے؟ مؤلف شعراء العجم نے کسی معروف و مستند راوی کا تو کجا کسی مجہول الحال کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا اور نہ کسی مجہول راوی کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا ہے۔ ایسی حالت میں اس واقعہ مجہولہ پر جس قدر صداقت اور راست بیانی کی روشنی پڑتی ہے وہ ارباب عقل و دانش اور اصحاب تواریخ سے ظاہر ہے۔ عربی، فارسی اور انگریزی کی تاریخیں پڑھ ڈالیے، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ محمود غزنوی میں نوشی کا عادی تھا یا اس کی صحبت میں بادہ و جام کا دور چلا کرتا تھا۔ جب یہ امر پایا ثبوت کو نہیں پہنچ سکتا تو معمول سے زیادہ پی کر بدمست ہو جانا چہ معنی دارت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔